صحرائے عرب کے وہ باشندے جنہوں نے سبا نامی جنت نظیر بستی کو آباد کیا تھا۔ قوم سبا وہ قوم جسے اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا تھا، لیکن آخر ان لوگوں نے ایسا کیا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے ایک چوہے نے تمام بستی کو تباہ کر ڈالا؟ قوم سبا کون لوگ تھے اور ان لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ جانیے آج اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سبق آموز قصے بیان کیے ہیں۔ جہاں کہیں کسی قوم کی برائی کا ذکر ہے تو وہیں دوسری جگہ پر کسی قوم کی سرکشی کا تذکرہ ہے۔ ان اقوام کے اوپر آنے والے خوفناک عذاب سے نہ صرف اہل قریش مکہ بلکہ اہل کتاب اور اس زمانے کے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، یہاں تک کہ یہ دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے۔ ان اقوام میں سے ایک قوم ایسی بھی تھی جسے قوم سبا کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے مطابق سبا جنوبی عرب کی ایک بہت بڑی قوم کا نام تھا۔ قدیم زمانے سے ہی پوری دنیا میں عرب کی اس قوم کو بہت شہرت حاصل تھی۔ 2500 سال قبل از مسیح کے اسوریا اور بابل کے کتبے میں اس کا ذکر شامل ہے، جنہیں ساہم کہا گیا ہے۔ اسی طرح بائبل کی کتاب یرمیہ میں بھی اس قوم کا ذکر آیا ہے۔ پیارے دوستو، تاریخ کو کھنگالنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام کا ظہور ہونے سے پہلے جزیرہ عرب میں بسنے والی اقوام کو مورخین 3 طبقوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو کہ عرب باعدہ، عرب عربہ اور عرب مستعربہ کہلاتے ہیں۔ بہرحال قوم سبا کا تعلق عربوں کے دوسرے طبقے یعنی عرب عربہ سے تھا۔ پیارے دوستو، قوم سبا کو سبا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس قوم کو ایک سبا نامی شخص نے آباد کیا تھا، لہٰذا ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کسی عورت کا نام تھا یا پھر مرد کا یا پھر کسی ملک کا نام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے، جن میں سے 6 یمن چلے گئے تھے اور 4 ملک شام میں چلے گئے تھے۔ سبا سام بن نوح کے بیٹے کہتان کی اولاد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو کہتانی عرب بھی کہا جاتا تھا۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ عبد الشمس نے اپنے زمانے میں آخری نبی کی بشارت سنائی تھی اور وہ ایک نیک انسان تھا۔ سبا جنوبی عرب کے تمام قبائل کا جد امجد تھا۔ اس نے یمن کا مشہور شہر معارب کو بھی آباد کیا تھا۔ ابن کثیر نے یہاں تک لکھا ہے کہ سبا بعد میں یمن کے بادشاہوں کا لقب ہو گیا تھا اور ملکہ سبا یعنی بلقیس کا تعلق بھی اسی قوم سے تھا۔ قوم سبا کی سلطنتیں ایک زمانے میں اتنی زیادہ طاقتور ہو گئی تھیں کہ مصر، شام، ایران اور ہند کے علاقوں تک جا پھیلی تھی، جہاں کے کھنڈرات میں ان کے نشانات اب بھی موجود ہیں۔ قوم سبا کے عروج کا زمانہ 1100 سال قبل از مسیح ہے۔ جب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تب تک یہ قوم ایک بہت زیادہ طاقتور قوم جیسی مشہور ہو چکی تھی۔ ابتدا میں یہ لوگ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن جب ملکہ بلقیس کی حکومت آئی تو سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں یہ قوم مسلمان ہو گئی اور شرک و بت پرستی ترک کر دی۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قوم سبا کے علاقے میں ایک معارب نامی شہر آباد تھا۔ یہ شہر بلک نامی 2 پہاڑوں کے درمیان میں آباد تھا۔ پہاڑوں سے بارش کا پانی آنے کی صورتحال کی وجہ سے یہ شہر ہمیشہ سیلابوں کی زد میں رہتا، لہٰذا اس علاقے کے بادشاہوں نے، جس میں ملکہ بلقیس کا نام بھی شامل تھا، دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط بند تعمیر کروایا جس نے سیلاب کو روک کے پانی کا ذخیرہ بنا دیا۔ بند کے اوپر نیچے پانی نکلنے کے لیے 3 دروازے بنائے گئے۔ اس بند کے نیچے ایک بہت بڑا تالاب تھا جس میں 12 نہریں نکالی گئیں جو شہر کے مختلف اطراف میں پہنچائی گئیں۔ دونوں پہاڑوں کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے جس میں ہر قسم کے درخت اور ہر قسم کے پھل پیدا ہوا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ قدرت کی فرمانی اس قدر تھی کہ اگر ایک عورت خالی ٹوکری سر پر اٹھائے باغ میں چلتی تھی تو پھلوں کے گرنے کی کثرت کی وجہ سے وہ ٹوکری بھر جایا کرتی تھی۔ سینکڑوں میلوں پر پھیلے باغات کے سلسلے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ کوئی خوابوں کا شہر ہے۔ قسم قسم کے پھلدار درختوں اور پھولوں سے پورا علاقہ مہکدار ہو گیا تھا اور جب ہوا چلا کرتی تھی تو اس کی خوشبو سے پورا علاقہ لطف اندوز ہوا کرتا تھا۔ وہیں اس علاقے میں خود بخود عود، عنبر اور خشک دارا چینی کی پیداوار ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو بلد طیبہ قرار دیا ہے جس میں سردی گرمی کا اعتدال اور آب و ہوا ایسی صحت بخش کہ پورے شہر میں مچھر، مکھی، سانپ اور بچھو
جیسے زہریلے موذی جانوروں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے رشتہ ہو جانے کے بعد قوم سبا ایک طویل عرصے تک توحید پر قائم رہی، لیکن بعد میں ان لوگوں نے بغاوت اور سرکشی شروع کر دی۔ وہ لوگ کافر ہو گئے۔ ان لوگوں کے اندر شرک و بت پرستی کا زور ہو گیا۔ انہوں نے المکا یعنی چاند دیوتا، اشتر یعنی زوری ستارہ، زاب یعنی سورج دیوی اور اس طرح کے بہت سے باطل دیوی دیوتاؤں کی پوجا شروع کر دی۔ نہ صرف شرک پرستی بلکہ قوم سبا کے لوگ بہت ہی زیادہ عیاش پسند اور اللہ کے نافرمان بن گئے تھے اور مال و دولت کے نشے میں چور ہو چکے تھے۔ وہ اللہ پاک کے نافرمان ہو گئے۔ اتنی ساری نعمتوں اور فرمانی کے باوجود وہ خدا کو بھول گئے اور دنیا کی دل فریبیوں میں ہی مست ہو گئے۔ قوم سبا کے لوگ اسراف کرنے لگے تھے اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کرنے لگے تھے۔ حالت یہ تھی کہ یہ لوگ خالص گندم کی بنی روٹیوں سے بچوں کے جسم کی گندگی کو صاف کیا کرتے تھے۔ بعد میں ان گندی روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ جب کوئی صالح شخص انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈراتا اور اللہ کا شکر کرنے کا کہتا تو وہ لوگ جواب میں کہتے کہ جاؤ، ہمیں مال و دولت اور کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم کسی کا بھی خوف نہیں رکھتے، ہمارے پاس بہت زیادہ پھل، مال و دولت اور میوے ہیں۔ غرض کے رزق کی فراوانی نے ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً قوم سبا کی طرف 13 پیغمبروں کو مبعوث کیا گیا تھا، لیکن ان 13 پیغمبروں کا ذکر قرآن و حدیث اور کسی بھی کتابی حوالے میں موجود نہیں ہے۔ ان انبیاء کرام نے ان لوگوں کو خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی تلقین کی اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی اور بے جا اسراف سے ان لوگوں کو رکنے کا کہا، لیکن ہر سرکش قوم کی طرح انہوں نے بھی اللہ کے تمام انبیاء کا رد کر دیا۔ اللہ نے انہیں سنبھلنے کی کافی مہلت دی، لیکن وہ اپنے کفرانے نعمت پر قائم رہے، لہٰذا اللہ پاک نے ان لوگوں کی گرفت کرنے کا فیصلہ کیا۔ قوم سبا کے جنوب کے پداش میں ان پر اندھے چھچھندروں کو مسلط کر دیا گیا۔ ان صحرا کے اندھے چھچھندروں اور چوہوں نے ان کے عظیم مائب ڈیم کا رخ کیا اور بند کو نیچے سے کھودنا شروع کر دیا اور اس میں سوراخ کرتے چلے گئے۔ چوہوں نے بند کے نیچے جگہ جگہ چھوٹے بڑے سوراخ کر دیے، لہٰذا جب پانی کا ریلا آیا تو انہیں چوہوں کے ذریعے بنائے گئے سوراخوں سے نکلنے کا موقع مل گیا، جس سے بند ٹوٹ گیا اور پانی پوری بستی میں جا پھیلا۔ پیارے دوستو، قوم سبا کے تمام باغات اور کھیت پانی میں غرق ہو گئے۔ پانی کے ریلے میں اہل سبا کا مال اور مویشی سب بہتے چلے گئے۔ اہل سبا کے سجے سجائے خوبصورت محلات اور مکانات سب تباہ ہو گئے۔ سبا کے لوگ پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ عرب کے کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ سبا کے کچھ لوگ وہاں سے بھاگ کر عرب کے جنوبی علاقے یثرب میں چلے گئے۔ وہاں یہ قبیلہ اوس و حسرت تھا جنہوں نے بعد میں مدینہ شہر کو آباد کیا، اور ان لوگوں کا جد امجد عمر بن عامر نامی شخص تھا۔ نعمتوں کی کثرت نے قوم سبا کو خدا کا شکر بجا لانے کے بجائے عیاشی اور رزق کی فراوانی میں مست کر دیا تھا، اور وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ سزا ان کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ تھا، جہاں سے پھر کوئی مغلوب قوم دوبارہ کھڑی نہ ہو سکتی تھی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔